بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشکلات جھیلیں۔ لوگوں نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیں، جن میں نہ صرف جسمانی اور ذہنی اذیتیں شامل تھیں بلکہ روحانی وار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے، جس میں جادو اور سحرکاری کے چکر شامل ہیں۔ جزیرہ نمایاں عرب کے کافر اور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح ستاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہراساں اور بددل کرنے کے لیے طرح طرح کے نفسیاتی حربے استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملوں کی بھرمار کر دی گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے کالے جادو اور خطرناک سحرکاری سے بھی کام لینے کی سر توڑ کوشش کی گئی۔ اس زمانے میں لبید بن عاصم اور اس کا خاندان کالے جادو اور سحرکاری میں بہت شہرت حاصل کر چکا تھا۔ یہودی اور منافق ہونے کے ناطے سے مدینے کے یہودیوں سے اس کے بہت قریبی مراسم تھے۔ کوئی 7 ہجری کے لگ بھگ خیبر کے بعض یہودی مدینہ آئے۔ انہوں نے لبید کو مسلمانوں کے یہودیوں پر ظلم کے من گھڑت افسانے سنائے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ خیبر کی یہودی ساحروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار جادو کیے، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ انہوں نے لبید کو یقین دلایا کہ اس جیسا جادوگر ہی ان کی پریشانیوں کا علاج کر سکتا ہے۔ لبید کی مٹھی اشرفیوں سے گرم کرتے ہوئے انہوں نے فرمائش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے کسی بہت ہی خطرناک قسم کے جادو سے کام لیا جائے۔ جادوگر لبید اس گندے کام کے لیے فوراً آمادہ ہو گیا۔ انہی دنوں ایک سادہ مزاج یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت کے لیے آیا کرتا تھا۔ لبید کے عیار ٹولے نے اس یہودی لڑکے سے جلد ہی رابطہ قائم کر لیا۔ انہوں نے اس کی وساطت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور سر کے کچھ بال بھی حاصل کر لیے۔ ان دونوں چیزوں پر جادو کا عمل کر دیا گیا، جس میں لبید کی مشہور جادوگر بہنوں نے بھی حصہ لیا۔ جادو شدہ کنگھی اور بال کھجور کے ایک نر گوشے میں لپیٹ دیے گئے اور سب چیزوں کو جادو کے ایک خاص عمل سے زروان میں واقع ایک ویران کنویں کی تہہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے چھپا کر رکھ دیا گیا۔ اس جادو شدہ سامان کے علاوہ یہ 2 اشیاء بھی کنویں میں رکھ دی گئی تھیں، جن میں ایک جادو شدہ رسی کا ایک ٹکڑا جس پر 11 گرہیں باندھی گئی تھیں، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مومی پتلا جس میں باریک سوئیاں جا بجا چبو دی گئی تھیں۔ لبید کا جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور سیرت کے نبوی پہلو کو کسی طرح متاثر کرنے میں قطعی ناکام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول نمازوں کی امامت فرماتے، قرآن و سنت کی تبلیغ و ہدایات باقاعدہ جاری رہیں، مگر کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جادو کے ناروا اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب سا درد محسوس کرنے لگے جو رفتہ رفتہ شدت اختیار کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ کمزور پڑنے لگا، بینائی بھی کافی متاثر معلوم ہوتی تھی۔ یہ تکلیف دہ کیفیت تقریباً 1 سال جاری رہی۔ ان دنوں جسمانی درد میں شدت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خشوع و خضوع سے صحت یابی کی دعائیں مانگتے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنودگی کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی خطرناک چال سے آگاہ کر دیا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبید کے جادو کا توڑ بھی بتا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت کو زروان کنویں کی جانب روانہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موقع پر پہنچ گئے۔ کنویں کا پانی مہندی کے پتوں کی طرح گہرا سرخ ہو چکا تھا۔ سارا پانی باہر نکال دیا گیا۔ پتھر کے نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور سر کے بال برآمد کر لیے گئے۔ 11 گرہوں والی رسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوئیوں والا پتلا بھی کنویں سے باہر نکال لیا گیا۔ یہ کام ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع فرمائی۔ ان دونوں سورتوں کا ترجمہ یہ ہے۔ سورہ فلق۔ صبح، کہو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ ناس۔ انسان، کہو میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے فرما روا کی، انسانوں کی حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ خواہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔
ان دو صورتوں کی تمام آیات کی مجموعی تعداد 11 بنتی ہے۔ دونوں صورتوں کو ملا کر معوذتین کہتے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین کی آیات ایک ایک کر کے تلاوت فرماتے جاتے تو رسی کی گرہیں خود بخود کھلتی جاتی اور مومی پتلے کی سوئیاں باہر نکلتی رہتی۔ معوذتین کی تلاوت کے اختتام پر جادو کی رسی کی 11 گرہیں کھل چکی تھیں اور مومی پتلے کی ساری سوئیاں باہر نکل چکی تھیں۔ اس عمل کے مکمل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت فوراً حشاش پشاش ہو گئی اور انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے کسی طویل اذیت سے یکدم نجات ملی ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لبید کی اس خطرناک شرارت کا پتہ چلا تو وہ اسے ختم کرنے کو اٹھ کھڑے ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید کو بلا بھیجا۔ اس نے اپنی مذموم حرکت کا اعتراف کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانوں کے خلاف اس طرح کے جادو ٹونے استعمال کرنا بہت بری حرکت ہے۔ اس تمام واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو ٹونے کی حقیقت تو ہے اور ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہمیں اس چیز کو بالکل خیال میں رکھنا چاہیے کہ آخرکار فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، دنیا کی کوئی چیز، کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں سے جن کے دل میں حسد، بغض اور شر ہوتا ہے، ایسے جنات اور انسانوں سے اپنی محفوظ پناہ میں رکھے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہیں ہدایت دے۔ آمین۔